بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع میں ہم 3 مضامین جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایک وراثت کے مسائل ہوں گے کہ کس کس وارث کے کتنے کتنے حصے ہیں، اور دوسرا وصیت کے متعلق مسائل ہیں، اور تیسرا قرض کے مسائل ہیں۔ وراثت، وصیت اور قرض کے مسائل جو ہیں اختصار سے یہاں پہ اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹی سے دگنا ہوگا۔ باپ فوت ہو گیا یا ماں وفات پا گئی ہے، تو اولاد میں جب وراثت تقسیم کرنی ہے تو باپ کی جائیداد میں سے اگر بالفرض ایک بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو 3 حصے کر کے جائیداد کے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، تیسرا حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کے ہوں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے مؤنث سے دگنا ہوگا مذکر کے لیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر عورتیں ہی ہوں، مطلب بچیاں ہی ہوں، بیٹیاں ہی ہوں، کسی کی بیٹا نہیں ہے تو 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے کل مال کا 2/3 ہوگا۔ کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصے بیٹیوں کو دے دیے جائیں، وہ چاہے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا جتنی بھی ہیں، 2 سے زیادہ ہوں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہو تو پھر فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا مال دے دیا جائے گا۔ صرف ایک بیٹی ہی ہے بس، ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوا ہے، صرف ایک بیٹی ہے بس، تو آدھا مال اسی کو دے دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اب فوت ہونے والے کے ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ السدس، 6واں حصہ ملے گا۔ کل مال کے 6 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ ماں کو اور 1 حصہ باپ کو، اور باقی جو 4 حصے رہ گئے ہیں وہ بعد میں ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یہ اس شکل میں ہے اگر فوت ہونے والے کی اولاد بھی ہے، اگر اس کے بچے ہیں اپنے تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے ہی نہیں، ماں باپ ہی ہیں بس، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ بن رہے ہیں، تو پھر فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ پہلے 6واں تھا اولاد کی شکل میں، اب تیسرا ہے، پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ تیسرا حصہ زیادہ ہے، 6واں حصہ تھوڑا ہوتا ہے۔ مثلا کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، پہلے 6 کیے جانے تھے، 6واں حصہ تو تھوڑا ہوتا ہے نا، تو اب کیا ہے 3 حصے کیے جائیں اور 1 حصہ ماں کو دے دیا جائے، اور باپ کو 6واں حصہ ہی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا 6واں حصہ ہی ہو جائے گا۔ تیسرا حصہ اس شکل میں ملے گا جب اولاد بھی نہیں اور بہن بھائی بھی نہیں، تو ماں کو 3 حصوں میں سے 1/3 یعنی دیا جائے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کا پھر 6واں ہو جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین،
لیکن یہ جو تقسیم ہے وراثت کی یہ وصیت کے بعد ہوگی، اس سے پہلے پہلے وصیت پہ عمل ہوگا۔ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں کوئی وصیت کر گیا ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی وصیت جو ہے وہ کتنا مال اس میں صرف ہوگا، وہ ادا کیا جائے، جو بچ جائے پھر اس کو تقسیم کیا جائے ورثاء میں۔ من بعد وصیت او دین، یا قرض ہے اگر اس کے اوپر تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تو پھر یہ ترتیب ایسے بنے گی کہ پہلے وصیت، پھر قرض، پھر وراثت، تقسیم وراثت۔ مرنے والے کی سب سے پہلے وصیت دیکھی جائے گی، پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا اگر ہے، اگر نہیں تو پھر جو بچ گیا ہے اس کو ورثاء کو دیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب تر ہیں تمہارے فائدے کے، یعنی تمہیں نہیں پتا تمہارے مرنے کے بعد تمہارا فائدہ زیادہ تو تمہارے ماں باپ کریں گے یا اولاد کرے گی، تمہارے حق میں بہتر کون ہوگا دونوں میں سے۔ اس لیے یہ نہیں کہ تم سمجھو میری اولاد ہی میرے کام آنے والی ہے، وہی میری زیادہ بعد میں فائدہ کرے گی تو ماں باپ کو محروم کر دو، نہیں، ماں باپ کو بھی دو، اولاد کو بھی دو، جتنا جتنا حصہ بنتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے بعد میں زیادہ تمہارے حق میں کون مفید ہو۔ فریدۃ من اللہ، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فرض ہو چکی ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب آ گئی باری میاں بیوی کی کہ اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خاوند کو کتنا ملے گا، یعنی بیوی کو خاوند کی جائیداد سے کتنا ملے گا اور خاوند کو بیوی کے مال سے کتنا ملے گا۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مال سے آدھا مال تمہارا ہوگا، یعنی خاوند کا۔ کب؟ اگر اولاد نہیں، لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہیں، بیویوں کی اولاد نہیں، یہ نہیں کہا تمہاری اولاد نہیں، مثال کے طور پہ اس کی پہلے بھی شادی تھی، اس سے کوئی بچے ہیں تو وہ بھی تو وارث ہے نا اس کے۔ تم میں سے یا پہلے کسی خاوند سے اس کے بچے نہیں ہیں، ہے ہی کو نہیں بچہ اس کا، تو پھر تمہیں اس کے مال سے آدھا ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کے پاس کون سی جائیدادیں ہوتی ہیں؟ زیورات تو ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہ ہو کم از کم عورتوں کے پاس کچھ زیور تو ہوتا ہی ہے نا، اس کی بھی تو تقسیم کرنی ہے نا۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پلاٹ ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں ان کے نام، زمینیں ہوتی ہیں ان کے نام، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اب دوسری صورت کہ ان کی اولاد ہے، پہلے کیا تھا اولاد نہیں تو خاوند کو نصف، اگر ان کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارا یعنی خاوند کا نصف کی بجائے چوتھا حصہ ہو جائے گا، پھر اس کو بیوی کے ترکے سے 1/4 ملے گا۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ بیویاں چھوڑ گئی ہیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جو وصیت وہ کر گئی ہیں نا پہلے اس پہ عمل ہوگا۔ او دین، یا ان پہ کوئی قرض تھا تو وہ پہلے ادا ہوگا اور بعد میں ان کی وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب آ گئی باری بیویوں کی کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا۔ فرمایا خاوند فوت ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ مما ترکنا، بیویوں کو اگر ایک سے زیادہ ہیں، ایک ہے یا زیادہ ہے تو چوتھا حصہ ان کا ہوگا۔ لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں، اگر مرد کی اولاد نہیں، ان بیویوں میں سے کسی بیوی سے یا سب سے اولاد نہیں تو پھر چوتھا حصہ ہے بیویوں کا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر بیویوں کا کتنا ہو جائے گا 1/8،
1/8 ہو جائے گا۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس میں سے جو تم چھوڑ کے چلے گئے وصیت پہ عمل کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ہے، وصیت کی ہوئی ہے تب بھی وصیت کے بعد، قرض اس نے کچھ چھوڑا ہوا ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب اگلی ایک اور شکل ہے کہ بعض اوقات ایک انسان فوت ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس وقت، اس کی وفات کے وقت، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں عربی میں، کلالہ۔ اگر کوئی شخص کلالہ ہونے کی شکل میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کے مال کا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد یا عورت کلالہ ہے کہ اس کا نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، دونوں صورتوں میں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ ان کو مل جائے گا، بہن ہے یا بھائی ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے بھائی یا ایک بہن، 2 3 4 ہیں اس کے، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر ان کو 1/3 دے دیا جائے گا اس کے مال سے، اور وہ سارے شریک ہوں گے اس میں برابر کے، 1/3 سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت پہ عمل کے بعد اگر کوئی وصیت کی گئی ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد اگر قرض ہے، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دی جائے گی، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ بہت علم رکھنے والے، بہت بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی لگائی ہوئی حدیں ان سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔